بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره. روى الإمامان أحمد وأبو يعلى رحمهم الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني أو كما قال جل جلاله. رب العالمین کی اہل ایمان پر، اہل اسلام پر نعمتیں انگن، لا تعداد، شمار و کتار سے زیادہ اور غائب درجہ، نہایت ہی قیمتی اور بیش قیمت. رب کریم کی ایک بہت ہی بڑی نعمت جو انہوں نے اہل اسلام کو عطا فرمائی ہے، وہ ان سے دعا کرنے کی نعمت ہے. انسان کی حاجات انگن اور بے شمار ہے، اور مصائب ان کی بھی کوئی تعداد نہیں. انسان نہ تو تنہا اپنی حاجات، ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، اور نہ ہی تنہا اپنے تئیں مشکلات اور مصائب سے بچ سکتا ہے. رب العالمین نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کے لیے دعا کا عظیم دروازہ کھول دیا کہ جو کوئی اس دروازے پہ دستک دے اور اس میں داخل ہو جائے، اللہ کے فضل و کرم سے رب قدیر اس کی حاجات کو پورا فرما دیں اور مشکلات سے اسے نجات دیں. اس دعا کی شان و عظمت کے حوالے سے کتاب و سنت میں بہت کچھ ہے، اور دعاؤں کے قبول کروانے کے رب کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے طریقے اور تدابیر بیان فرمائی. ارادہ ہے اللہ کی توفیق سے، اور اللہ کرے کہ اخلاص سے ہو، اور اللہ کریم اسے پورا فرمائے، کہ آج کی خطبہ جمعہ میں اختصار سے اس عظیم نعمت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جائیں، اور اس کے ساتھ دعا کے قبول کروانے کے 3 اسباب کا اللہ کی توفیق سے بیان کیا جائے. اللہ کرے کہ ٹھیک بات، ٹھیک طریقے سے میں آپ تک پہنچا پاؤں، اور اللہ کریم پھر اس بات سے کہنے اور سننے والے سب کو فائدہ عطا فرمائے. دعا کی شان و عظمت کے حوالے سے بہت سی باتوں میں سے ہمارے سبق کی پہلی بات امام احمد اور امام ابو یعلی رحمہم اللہ تعالی نے روایت کیا. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث قدسی کہ معانی بھی اللہ کریم کے اور الفاظ مبارکہ بھی رب ذوالجلال کے.
ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی. اور دوسری بات وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اور جب میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. اگر کوئی مجھ سے اور آپ سے بڑا زمانی طور پر کہہ دے میں تمہارے ساتھ ہوں، دل میں کتنا اطمینان ہوتا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ اپنے سے بڑے کے ساتھ ہونے پر شاداں و فرح ہوتا ہے، اطمینان و سکون پاتا ہے. کائنات میں سب سے بڑے اور حقیقی بڑے، باقی کوئی بڑا نہیں. ہر کوئی جو بھی ہے اتنی دیر تک ہے جب تک اللہ اس کے غبارے سے ہوا نہ نکالے. حقیقی بڑے اور سب سے بڑے تنہا رب العالمین. اور وہ خود کیا فرما رہے ہیں وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، جب میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اور کیا اللہ وفادار ہے یا معاذ اللہ بے وفا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہونے کا اعلان بھی کریں اور مصائب میں، مشکلات میں، حاجات میں اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیں. کیا یہ ممکن ہے؟ معاذ اللہ. دوسری بات، دعا کی شان و عظمت کے بارے میں ایک ایک بات سمندر ہے معانی کا، لیکن اختصار سے چلتے جاتے ہیں. دوسری بات، حضرات ائمہ، 4 ائمہ نے احمد، ترمذی، ابن حبان اور حاکم، انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ. فرمایا کوئی چیز اللہ کے ہاں وہ عزت نہیں رکھتی جو دعا کا کرنا اللہ کے ہاں عزت رکھتا. حضرات و خواتین، اتنی عزت والی چیز چھوڑنے کی ہے یا پکڑنے کی؟ اور مشہور بات، مسلمہ بات ہے، جو عزت والی چیزوں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے یا عزت پاتا ہے. معزز، محترم، مکرم چیزوں کے ساتھ چمٹنے والا اللہ اس کو اونچا کرتے ہیں. تو جب دعا اللہ کے ہاں تمام چیزوں میں سے سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے زیادہ عزت والی ہے، تو دعا کرنے والے پر اللہ کی نظر کرم، اللہ کا پیار اور اللہ کے ہاں اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ تیسری بات، اللہ کریم نے دعا میں کیا کچھ رکھا ہے، اسی حوالے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. امام ترمذی رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. یقیناً دعا ان مصیبتوں کے دور کرنے میں نفع دیتی ہے جو مصیبتیں آ چکی ہیں، اور ان مصیبتوں کے دور کرنے میں بے شک دعا ان مصیبتوں کے دور کرنے میں نفع دیتی ہے جو آ چکی ہیں، اور دعا ان مصیبتوں سے بچانے میں مدد کرتی ہیں جو ابھی نہیں آئی. اور کیا چاہے. اور یہاں یہ نوٹ فرمائیے، گرامر کی بات لیکن مقصد انشاءاللہ سمجھا جائے گا. یہ سینٹنس، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور انا یقیناً کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. کیا مقصد؟ کہ دعاؤں کا مصیبتوں کے دور کرنے میں نفع دینا، دعاؤں کا مصیبتوں سے بچاؤ میں مدد کرنا، یہ وقتی عارضی حادثاتی بات نہیں. یہ یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہ تھی، یہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص نہ تھی، یہ تھی، ہے اور قیامت تک رہے. یہ دائمی حقیقت، آفاقی صداقت ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے رب العالمین کی طرف سے یہ قانون ہے. یقیناً دعا جو مصیبتیں آ چکی ان کے دور کرنے میں اور جو نہیں آئیں ان سے بچانے میں نفع دیتی. اب میں آپ کریں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا فعلیکم عباد اللہ بالدعاء. اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم کرو. اب یہ چھوڑنے والی چیز نہیں کہ کوئی سنے اور اس سے غفلت برتے. چوتھی بات، دعا، اس کی قوت، اس کا زور، اس کی تاثیر کتنی ہے. حضرات و خواتین توجہ فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رب کریم نے دعا میں وہ قوت رکھی ہے دنیا کی کسی چیز میں وہ طاقت نہیں. آپ سوچ لیجیے، دنیا کی سب سے زیادہ قوت والی چیزوں کو اپنے اپنے ذہن میں سوچ لیجیے، اور پھر سماعت فرمائیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کیا قوت بیان فرمائی. میرا تو اس بارے میں علم ناقص ہے. باہر کیف معمولی سمجھ میں ایٹم بم بڑی طاقت والی چیز ہے. اب ابھی آپ نے مقابلہ کرنا ہے کہ ایٹم بم زیادہ طاقتور ہے یا دعا. امام ابن حبان اور امام حاکم نے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء. تقدیر کو، رب جبار و قہار کے فیصلے کو، رب ذو جلال کے فیصلے کو کوئی چیز تبدیل نہیں کرتی مگر کیا کرتی ہے؟ ایٹم بم یا اور کیا کیا طاقت والی چیزیں آپ زیادہ جانتے ہو. اللہ کے فیصلے کو کون سی چیز بدلتی ہے؟ فرمایا مگر دعا. ٹوٹا پھوٹا بندہ
کوئی سلام لینا پسند کرے یا نہ کرے، کوئی بات کرنا پسند کرے نہ کرے، عرش والے رب کے حضور جب یہ راغب بندہ، پھٹے پرانے کپڑوں والا بندہ یا سرمایہ دار، کمزور یا طاقتور، جب ان کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، اپنے ہاتھ ان کے سامنے پھیلاتا ہے، رب جبار و قہار اپنے فیصلوں کو بدل دیتا ہے۔ حضرات و خواتین، کون سی چیز ہے دنیا میں اتنی طاقت والی؟ اور میں آپ اگر اس طاقت والی چیز سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم ایسا احمق کون ہے؟ نمبر 5، دعا اللہ اکبر، اس کی قبولیت کی پہلے سے گارنٹی ہے۔ دعا جن سے مانگنی ہے انہوں نے پہلے سے اس کے قبول کرنے کا اعلان فرما دیا۔ دوسرا پارہ سورہ البقرہ آیت شریفہ 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کیا جواب دینا ہے؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، سو یقیناً میں نہایت نزدیک ہوں۔ قریب کا معنی اردو میں اور عربی میں قدر مختلف ہے۔ اردو میں جو سمجھا ہوں وہ عرض کرتا ہوں، غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ اردو میں قریب کا معنی نیئر، اور عربی میں قریب فعیل کے وزن میں ہے، اس کا معنی ویری نیئر۔ اللہ قریب نہیں، نہایت قریب ہیں۔ کتنے ہیں وہ جانیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شارک سے زیادہ قریب۔ اب میں اپنے بندوں سے کرتا کیا ہوں؟ اور پھر یہی فَإِنِّي قریب، یہ جو سینٹنس ہے، جملہ ہے، اللہ کا قریب ہونا ایک وقت کے لیے نہیں، دو وقت کے لیے نہیں، ماضی میں نہیں صرف یا حال میں، ہمیشہ ہمیشہ بندہ آئے تو صحیح۔ فَإِنِّي قریب، تو یقیناً میں نہایت نزدیک ہوں۔ اپنے بندے سے معاملہ کیا کرتا ہوں؟ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور یہاں نوٹ فرمانا، اللہ کرے کہ بات کو واضح کر پاؤں۔ فریادی کب پکارے؟ جب دفتر کھلے گا، جب چھٹی کا دن نہ ہوگا، جب سالانہ چھٹیاں نہ ہوگی، نہیں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی راؤنڈ دا کلاک، 7 days a week، کوئی وقت کی پابندی نہیں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، فریادی جب بھی پکارے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ کریم کی طرف سے پہلے سے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ موجود ہے، اور یہ وعدہ ایک جگہ نہیں، قرآن و سنت میں متعدد بار ہے۔ سورہ غافر آیت شریفہ 60، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے فریاد کرو، میں تمہاری فریاد رسی کروں گا۔ چھٹی بات، اور ہر بات عجیب ہے، بندے کی کوئی دعا جب مسلمان ہو اور گناہ
اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اس کی کوئی دعا اچھے نتیجے سے خالی نہیں رہتی۔ دنیا میں کوئی ایسا سودا ہے کہ نفع ہی نفع، دنیاوی کوششیں جتنی چاہے کرویں، گارنٹی نہیں، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تجارت، دعا کی تجارت، اس میں خسارہ نہیں۔ یہ انویسٹمنٹ، یہ نفع سے خالی نہیں، رقم نہیں ڈوب جائے گی۔ آئیے حدیث شریف سنتے ہیں۔ حضرات ائمہ احمد اور امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں، اور حاکم نے، تین محدثین نے سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث۔ کوئی مسلمان، کوئی قید نہیں، پڑھا لکھا ہو، خطبہ دینے والا ہو یا سننے والا، مرد ہو یا عورت، سرمایہ دار ہو یا غریب، صحت مند ہو یا بیمار، عربی ہو یا اجمی، کوئی مسلمان، کیا ما من مسلم یدعو بدعوہ، کوئی دعا کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، رب کی رحمت کی وسعت دیکھیے، اس کے دامن کی فراخی دیکھیے، کس کس کے لیے ہے؟ کوئی اس سے باہر نہیں۔ ہاں جو بدبخت باہر جاتا ہے اس کی اپنی مرضی۔ ہر مسلمان، توجہ فرمائی، ہر مسلمان کوئی دعا کرے، اللہ اکبر، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، دین کے لیے، معیشت کے لیے، رشتہ داروں کے حوالے سے، کوئی قید نہیں۔ یدعو بدعوہ، کوئی دعا کرے، اور کیا ہو؟ اس میں گناہ کی دعا نہ ہو اور قطع رحمی کی نہ ہو، یا اللہ بیگم کو نیکوں سے جدا کر دے، نہ، کھوٹا ہے بندہ یہ، اور کھوٹی ہے اس کی دعا۔ اللہ بھائی کو بھائی سے الگ کروا دے، کھوٹی ہے دعا، یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ گناہ کی دعا، یا اللہ مجھے پیسے دے، میں سینما بنواؤں تاکہ بچوں کی 7 نسل تک روزی بن جائے، کھوٹا ہے یہ اور کھوٹی ہے اس کی دعا۔ کوئی مسلمان کوئی دعا، جب اس میں گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو، وقت تھوڑا رہ گیا تو اب میں صرف ترجمہ کرتا ہوں، مگر اللہ 3 میں سے ایک نتیجہ اسے عطا فرما دے۔ پہلا نتیجہ، جو مانگا اللہ نے فوراً دے دیا۔ بچی کا رشتہ مانگ رہا ہے، فون آ گیا، خان صاحب، شیخ صاحب، میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، اور رشتے کی بات چل، ادھر سے مانگا ادھر سے مل گیا، اور ہمارے خیال میں یہ سب سے بڑا نتیجہ نہیں، سب سے چھوٹا نتیجہ۔ فرمایا دوسرا نتیجہ، اللہ آخرت کے یہ محفوظ کر دے۔ اگر کوئی روپے لے کے ڈالر دے اور یہ جائز ہو تو سودا اچھا ہے یا برا ہے، اور دنیا کی بجائے آخرت میں ملے، آخرت میں چیزیں زیادہ قیمتی ہوں گی یا برابر قیمت کی ہوگی؟ چھڑی کے برابر جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے قیمتی۔ تیسرا نتیجہ، اس پر کوئی مصیبت آنے والی تھی،
اللہ اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت سے محفوظ کر دے۔ حادثہ ہونے والا تھا، ٹانگیں ٹوٹ جانا تھی، بیوی نے مر جانا تھا، جوان بچوں اور بیٹیوں نے اپاہج ہو جانا تھا، وہ مانگ رہا کوٹھی، اللہ نے حادثہ سے بچا دیا۔ اب یہ نتیجہ دعا کے ملنے سے جو وہ مانگ رہا ہے اچھا ہے یا یہ اچھا ہے؟ صحابہ نے جب یہ بات سنی کہ کوئی دعا مسلمان کی تین میں سے ایک نتیجے کے بغیر نہیں رہتی، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم اللہ سے بہت دعائیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکثر، تم جتنی دعائیں بھی کرو گے اللہ اس سے زیادہ ہے، یعنی جو بھی مانگو رب کریم کے خزانے اس سے بہت زیادہ۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے دعا کی شان و عظمت کو جاننے پہچاننے اور اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں ہم سب کو، ہمارے کنبوں کو، بہن بھائیوں کو اور پوری امت کو شریک کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں دعا کی عظیم نعمت کے حوالے سے 6 باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دعا کی شان و عظمت کو جاننے پہچاننے اور اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھانے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔